اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت سے لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ عشق کے کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پورے طور پر دل میں جاگزیں ہو تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے۔ احکام الہی کی تعمیل اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عاشق کے رگ و ریشے میں سما جاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ میرا اشارہ ایسی ہستی کی جانب ہے جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی اتباع رسول سے انحراف گوارا نہ کیا، یہاں تک کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میری مراد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ہر شے سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے لیے اپنے پیغمبر اکرم کی خدمت کرنا ہے۔ ہمارا دل ان کی محبت سے شاد ہے، ہماری آنکھیں ان کی یاد میں نم ہے، ہر سانس میں ان کے لیے عقیدت ہے۔ سارے نبیوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہستی ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی صحابی ایسا نہیں جو 4 نسلوں کا صحابی رہا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں جن کے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے بھی صحابی تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر صدیق اور عتیق آپ کا لقب تھا۔ قبل اسلام حضرت ابو بکر صدیق ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی دیانت اور راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص انس و خلوص تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حلقہ احباب میں داخل تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و ارشاد کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی رہنمائی کے سبب اسلام قبول کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی اذر ثانی کے باوجود 13 برس تک مکے میں تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان و مال، رائے و مشورے، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مکے میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی سے ہوا، اور پھر 2 سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی۔ وسلم نے آپ کو بشارت دی تھی، فرمایا اے ابو بکر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، اور آپ نے شب معراج کی تصدیق بھی کی تھی۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، تم آسمانوں میں بھی عتیق ہو اور زمین میں بھی عتیق ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سارے غزوات میں شرکت کی۔ پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں۔ سورہ والضحیٰ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، اور سورہ واللیل یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی صورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 3 دلی خواہشیں کی۔ نمبر 1، میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہوں۔ نمبر 2، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اور نمبر 3، میں بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں ہر دم رہوں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری کی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو کافی صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعتیں جا چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا ابوبکر ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابوبکر نے فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ آپ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ آپ خوشی میں اتنا روئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے خوشی میں کسی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سفر پہاڑوں کا بڑا مشکل سفر تھا۔ آپ کی محبت دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں کہ کہیں پاؤں کانٹوں سے اور زخمی نہ ہو جائیں۔ غار ثور میں پہلے خود تشریف لے گئے، اپنی چادر سے صفائی کی، پھر پھاڑ کر مختلف سوراخ بند کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گود میں تھوڑا آرام فرما لیں۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، آپ نے اپنا پاؤں لگا دیا اور دیدار مصطفیٰ اتنے قریب سے ہو رہا ہے، سانپ بار بار آپ کے کاٹ رہا ہے، لیکن آپ دیدار مصطفیٰ میں ایسی لذت اور محبت میں سرشار تھے کہ پوچھا جو سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ۔ اللہ اللہ، شوق دیدار کیوں نہ ہو، صدیق اکبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی خواہش ایسے پوری کی۔ غزوہ تبوک کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقہ دو خرچ کرو۔ جس کے پاس جو تھا اپنے حساب سے صحابہ کرام نے جمع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، اس موقع پر بھی آپ سب سے آگے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابوبکر کیا لائے؟ فرمایا سب لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ دوسری خواہش بھی آپ کی ایسے پوری ہوئی۔ ہجرت کے موقع پر یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو عشق رسول اور جانثاری کی مثال قائم کی ہے وہ اپنی جگہ بے مثال ہے۔ غار ثور میں جو سانپ نے کاٹا، ایک روایت میں ہے کہ سانپ کا یہ زہر ہر سال تکلیف کرتا، 12 سال تک صدیق اکبر اس میں مبتلا رہے، پھر آخر اسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ وفات سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس لا کر رکھ دینا اور السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا کہ حضور ابوبکر آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا ہے، اگر اجازت ہوئی تو دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ راوی کا بیان ہے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کیا گیا تو ابھی وہ کلمات پایہ اختتام کو نہ پہنچے تھے کہ پردہ اٹھ گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ۔ سبحان اللہ، آج بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں ہاتھ کی طرف موجود ہیں۔ یہ ہے عشق رسول۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اور یہ تیسری خواہش بھی اس طرح آپ کی پوری ہوئی۔ بس حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی زندگی گزاری۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں میں بھی انہی کی طرح عشق رسول عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.